کرتے ہیں. جی اچھا حضرت، وہ ایک ڈسکلیمر دینا تھا، وہ حالانکہ ڈسکرپشن میں نے لگا دیا تھا. جی ہاں. تو اس کا جو بینر بنا تھا، وہ بینر دراصل جلدی میں اس طرح کا بن گیا ہو کہ وہ اسکرین کو آدھا کور کر لے رہا ہے. تو بتا دیں ایسی، یا تو پھر کیا جی کریں، جی جی مجھے بتا دیں. بتا دیتے ہیں، اور کچھ پہاڑی چوہوں کی حرکت بھی بتا دیتے ہیں، دونوں بتا دیتے ہیں. تو ڈسکلیمر پہلے لے لیں، پہاڑی چوہوں کا تذکرہ بعد میں کریں گے. ڈسکلیمر یہ ہے کہ آپ اگر ہماری اسٹریم میں آ رہے ہیں بٹن دبا کے، محنت کر کے، ڈزنٹ میٹر کہ آپ کا ریلیجن کیا ہے، آپ کوئی بھی ہوں، تو آپ گویا کہ یہ اپروول دے رہے ہیں کہ آپ کی آواز کو، اور اگر آپ نے کیمرہ کھولا ہے تو آپ کی ویڈیو کو ہم نشر کریں گے یوٹیوب پر، اس کو باقی رکھیں گے. یہ آپ کوئی زوم میٹنگ پہ نہیں آئے ہیں، یوٹیوب لائیو پر آئے ہیں. تو لائیو پر آنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کی طرف سے اپروول ہے. پھر بعد میں رونا دھونا نہیں ہے. یہ رونے دھونے کا عمل یا تو پہلے کر لیں، اور اگر پہلے کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. تو اس سے آپ یہاں آنے سے بھی بچ جائیں گے، اور جو چترول ہوتی ہے پھر اکیڈمک، اس سے بھی بچ جائیں گے. یہ بات اس لیے ہو رہی ہے کہ 2-3 ہفتے پہلے ایک اسٹریم ہم نے کی، تو اس میں ایک آریہ سماجی آیا. اچھا، آریہ سماجیوں میں رونے کی بہت عادت ہوتی ہے، اتنا روتے ہیں بھائی کہ اتنا شاید ہی کوئی روتا ہو. تو ایک آریہ سماجی آیا اور حسب معمول پٹ کے گیا. ظاہر ہے کہ آریہ سماجی اور نہ پٹے تو وہ اس کی ویڈیو نہیں تھی، آڈیو تھی. کیا نام تھا اس کا؟ راجو کچھ کر کے تھا شاید. تو اس کی جی جی، آڈیو، راجو نام تھا. ہاں راجو نام تھا. بہرحال وہ گفتگو ہو گئی اور وہ چلا گیا. اس کے بعد اپنے گروپ میں ان لوگوں نے شاید یہ کہا ہوگا کہ بھائی یہ تو ہم پٹ گئے، تو چلو. اچھا، اس کی ویڈیو الگ سے بھی ہم نے کاٹ کے لگائی، جو معمول ہے. ایسا نہیں کہ صرف اسی کی بلکہ ہر ایک کی لگتی ہے. تو اس کے بعد اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ میس رپورٹنگ کی. ہو سکتا ہے 100-150 لوگ جمع ہو گئے ہوں، کچھ رپورٹ. تو میرے پاس ایک نوٹس آیا. یہ اسٹرائک نہیں تھی، نوٹس یہ تھا کہ بھائی آپ نے سامنے والے کی پرائیویسی کا وائلیشن کیا ہے، اس کی رپورٹنگ ہوئی ہے. وائلیشن یہ نہیں کہ یوٹیوب نے مانا کہ وائلیشن ہوا ہے. اچھا، میں نے کہا کہ بھائی کیا وائلیشن ہو گیا. میں نے اس ویڈیو کو دیکھا تو راجو میاں پٹ رہے تھے، بس اتنا ہی وائلیشن تھا. یعنی ان کی عزت نفس کا وائلیشن ہوا ہو تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یوٹیوب کو بھی کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. ہم تو یوٹیوب ظاہر ہے کہ آریہ سماجی تو ہے نہیں. تو لیکن جو فالس رپورٹنگ کی وہ یہ کہ ہماری پرائیویسی کا، ایسا گویا کہ ہم نے کوئی ان کے گھر کا ایڈریس لیک کر دیا یا ان کی ماں بہنوں کے فوٹو جاری کر دیے. ایسا تو کچھ نہیں ہوا نا بھائی. آپ خود ہی آئے ہماری اسٹریم پر، گفتگو ہوئی، اور جو آپ نے سوال کیے ہم نے جواب دیے، آپ چلے گئے، اور اس کے بعد آپ نے پرائیویسی والا آپشن لے کے رپورٹنگ کی، جس کا ای میل ہم تک آیا. میں نے کوئی جواب یوٹیوب کو نہیں دیا. میں نے کہا بھائی جو تمہیں کرنا کر لو. تو بہرحال اس کا کوئی دوبارہ کوئی نوٹس میرے پاس نہیں آیا. ظاہر ہے کہ یوٹیوب کو بھی اگرچہ انسان نہیں ہے، یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آریہ سماجیوں کو تو یہ تو چترول ہی ہونی چاہیے. تو یوٹیوب کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا، اس لیے وہ بھی خاموش بیٹھ گیا. تو اس لیے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اگر واقعی اتنا ڈر ہے تو آنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں. ہم نے آپ کے لیے ریڈ کارپیٹ کوئی بچھایا ہے. ہم کون سا چاہتے ہیں کہ آپ یہاں آئیں اور پھر شرمندہ ہو کے جائیں. ہم یہاں شرمندہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں. ہاں، اگر آپ کو واقعی اکیڈمک گفتگو کرنی ہے، انٹلیکچوئل ڈائلاگ کرنا ہے، تو آپ ضرور آئیں اور انسان کا بچہ بن کر ہم سے گفتگو کریں. تو ہم بھی انشاءاللہ آپ کو اسی طریقے سے جواب دیں گے. آپ کی شائن شان گفتگو ہوگی، لیکن بعد میں جا کے رونا نہیں ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آئیں، گھبرائیں مت، اور بعد میں جا کے رونا پیٹنا بالکل نہ کریں اپنے محلے میں. اور اگر واقعی اتنے آپ کمزور دل کے ہیں تو بھائی ہمارے محلے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ڈسکلیمر ہے. انشاءاللہ یہ ہم نے اپنے یوٹیوب ویڈیو کے لنک میں، اس میں ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی جو ویڈیوز ہوں گی اس میں بھی ہم اس ڈسکلیمر کو لگا دیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے بھائی، تو چلیں جی، لنک پبلک کر رہے ہیں. ایک تو یہ رہا. اچھا، شروع میں مسلمان بھائی ہر بار کی طرح اس بار بھی تھوڑا رکھیں کہ نہ جڑیں، اور غیر مسلموں کو زیادہ موقع دیں، تو انشاءاللہ صحیح رہے گا.
ابو شاکر ارے صاحب. بھائی آج کی تو اسٹریم کی شروعات ہی ابو شاکر سے ہے. لو بھائی کر لو کیا کرنا ہے. مفتی صاحب آپ کو سلام، اور آپ کے لیے میں خوشخبری لے کے آیا ہوں. جی وہ خوشخبری یہ ہے کہ آج میرا آپ کے ساتھ آخری دن ہوگا. اس سے کیوں بعد میں ملک وہ الموت اس سے لیے پروانہ آ گیا کیا؟ نہیں 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 اچھا نہیں مفتی صاحب، آپ بہت اچھے، آپ سے بات کر کے ہمیشہ ہی جی اچھا لگا. میں نے ہاں بھی کوئی کبھی بھی کوئی بے ادبی کی بات آپ سے نہیں کی. اس میں ہاں تو ہم دونوں شامل ہیں. ہاں وہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ اکثر جو ہے آپ مجھے 3 منٹ دیتے ہیں، 15 منٹ خود آپ بولتے ہیں، پھر آپ یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں اسٹریم کہ میں نے 20 منٹ آپ کو دیے ہیں. آپ کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ 15 منٹ میں نے لیے ہیں. تو آج کا آخری الزام ہاں آپ کے سامنے ہوگا. جی تو اس کے بعد ہم خوشی خوشی ایک دوسرے سے جدا. بٹ اسٹل میں آپ کی ہمیشہ یہ عزت کروں گا کہ آپ نے مجھے موقع دیا اسلام کے کی تنقید کرنے کے. آج میری آخری تنقید ہوگی، اور یہ تھوڑی بڑی گرم آج ساتھ لگے ہیں کہ میری آپ سے یہ توقع ہے کہ مجھے آپ ایکول ٹائم دیں گے. دیکھیں اگر جب آپ نہیں دیتے بات تو یہ پھر ہے کہ یہ جو ایکول ٹائم کی ڈیمانڈ ہے نا یہ irrational ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوال اگر 1 منٹ کا ہوتا ہے تو جواب بھی 1 منٹ کا ہو یہ ضروری نہیں ہے. بعض مرتبہ جواب 10 منٹ کا ہوتا ہے. سوال کرنے والا تو 2 منٹ میں 2 سیکنڈ میں فارغ ہو جاتا ہے. ایسا کیوں؟ اب اگلا بندہ جواب دے گا تو ظاہر اس کو وقت چاہیے. آپ یہاں سوال کرنے کے لیے کرٹیسائز کرنے کے لیے میں جواب دینے کے لیے بیٹھا ہوں تو مجھے زیادہ ٹائم چاہیے ہوگا. تو ایکول ٹائم تو irrational ہے ایسے موقع پر. جی مفتی اب صاحب، اگر میں کسی کو بلاتا ہوں کہ میرے سے آبجیکشن کیجئے، تو میرے طرف سے یہ ہوگا کہ اگر میں 1 منٹ بولتا ہوں تو وہ 2 منٹ بولے، کیونکہ میں اس کو زیادہ سننا چاہتا ہوں. اینی وے، آج کا جو ٹاپک ہے جی ایکس مسلموں کے اور میرے درمیان، میں یہ کہتا ہوں کہ جو اسلام ہے وہ جو نان بلیورز ہیں ان سے بدسلوکی کا درس دیتا ہے. اور اس سے زیادہ اسلام جو ہے وہ اگر آپ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو آپ کو اپنے کنشپ، ماں باپ بہن بھائی، ان سب سے رشتہ توڑنے کا درس دیتا ہے. اور میں آج نان مسلموں کے علاوہ بابا ہندوستان قوم بی آر امبیڈکر، ان کا بھی یہی کہنا ہے. تو آج میں ان کے بحاف سے بھی آپ سے بات کر رہا ہوں. کیا شروعات کی جائے؟ چھوٹی سی شروعات سمری تو سے. میرے خیال سے ہو چکی. آپ نے دعوے پہ دعوے کر دیے. اب کیا کرنا مزید؟ ٹھیک ہے. سو میں آپ کو 3 آیتیں پیش کروں گا قرآن سے جو یہ درس دیتی ہیں. اور ایک آیت وہ ہے جس کا سہارا لے کے جو مفتیان یا عالم ہیں یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ انکریج کرتا ہے کنشپ کے ریلیشن کو بڑھانے کو. ہاں صحیح پہلی بات ہے. آیت ایک سے آیت آپ سورہ توبہ کی پیش کریں گے. نہیں، جی سورۃ توبہ کی نہیں، بس مفتی صاحب دیکھیے آپ کبھی کبھی غلط بھی ہو جاتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. سورۃ توبہ کی نہیں ہے وہ آیت. چلیں بتائیں. پہلی آیت ہے 48:29. پہلی آیت. میں قرآن کاٹتا آپ 48:29. سے. ہولڈ آن پہلے ذرا سا ہاں جی، پہنچ جائیں وہاں پہ. سورہ نمبر 48 ہے نا؟ ہاں جی 48:29. اور میں آپ کو تقی عثمانی پسند ہے تو میں تقی عثمانی صاحب کی ٹرانسلیشن میں نے استعمال کی ہے. اشداء والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. جی اس میں جو ہے محمد جو ہے کہتے ہیں پرافٹ آف اللہ ہے، جو ان کے ساتھ ہیں وہ فرم ڈس بلیور کے ساتھ فرم ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ مرسیفل ہوتے ہیں. جی اس آیت میں یہ ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے جس میں کہ ایک مومن کی صفاتیں بتائی گئی ہیں. جی یہ پہلی صفات تو یہ ہے کہ وہ غیر مسلموں سے فرم ہو اور آپس میں پیار اور محبت کا ہو. جی دوسری صفات یہ ہے کہ جو مومن ہے وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، رکوع میں جاتا ہے، جی سجدہ کرتا ہے. جی گو کہ اس کے چہرے پہ سجدہ کرنے کی نشانیاں ہوتی ہیں. یہ بھی ایک مومن کی صفات ہے. جی تیسری صفات یہ ہے کہ ان کے چہرے پہ سجدے کے نشان ہوتے ہیں. جی جی پہلی تو یہ ہے. تو میں نے اس آیت پہ عمل کرتے ہی اپنا رویہ رکھ لیا ہے کہ جب میرے سامنے کوئی نان مسلم ہوتا ہے تو میں نے اپنے چہرے پہ غصے کا اظہار کرتا ہوں. یہ آپ کے لیے نہیں لیکن ہمارے لیے بھائی. آپ کہاں مسلمان ہیں؟ وقتی طور پہ میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں. نہیں ہم کیوں کر دونوں رہے ایک ہیں؟ ہو گئے. ہمیں شامل نہیں کرنا نا. آپ خام خری ہو رہے ہیں. مفتی صاحب آپ بھول گئے ہیں کہ میں مفتی ابو شاکر بھی ہوں تو مجھے بننا پڑتا ہے. جی کہ اگر میں غلط کام کر رہا ہوں تو آپ مجھے روکیں گے.
میں یہ آپ سے توقع کرتا ہوں. آپ کو اپنا چہرہ بگاڑنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ آیت آپ کے لیے ہے ہی نہیں بھائی. نہیں, میں انپولوجیٹکلی کرتا ہوں. جی. تو پھر اسلام پہ نام نہ دیں, پھر یہ کہیں کہ الحاد اصل میں رشتوں کو توڑتا ہے, چونکہ آپ ٹھہرے ملحد, آپ ٹھہرے خدا کے باغی. تو ظاہر ہے کہ جو خدا کا باغی ہوگا وہ انسانوں کا باغی تو ہوگا ہی. نہیں, میں عمل کر رہا ہوں. آپ دیکھیں, آپ کے آنے سے میں نے تو غصے کا اظہار نہیں کیا. میں نے بھی نہیں کیا مفتی صاحب. آپ تو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میں جب کسی کافر کو دیکھتا ہوں تو میں غصے کا اظہار کرتا ہوں. نہیں, آپ تو دیکھ رہے ہیں مجھے, ہم تو بات کر رہے ہیں. میں اگر کسی کو دیکھتا ہوں, اگر آپ اپنا ویڈیو آن بھی کر لیں تب بھی میں غصے کا اظہار نہیں کروں گا. دیکھیں مفتی صاحب, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ابن کثیر کہہ رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی ان کی فی الحال تو آپ کہہ رہے ہیں, تفسیر بھی ہے. فی الحال تو آپ کہہ رہے ہیں نا. اس کے ساتھ ہی آیت کے ساتھ ہی تفسیر پڑھ لیجئے. ابن کثیر کہتے ہیں کہ ایک مومن ہے, اس کو غصے کا اظہار کرنا چاہیے نان مسلم کے سامنے. یہ آپ پڑھ لیجئے. آپ ٹھیک ہے, یا ابن کثیر ٹھیک ہے. دوسری آیت میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. پہلے اس آیت پر بات کر لیں. نہیں, تینوں کی اکٹھی کریں گے نا. نہیں, پہلے اس آیت پر بات کریں گے, پھر دوسری آیت پہ جائیں گے, پھر تیسری آیت پہ. چلیے ٹھیک ہے. ہاں چلیے ٹھیک ہے, اس آیت پہ بات کرو. کس سورت کی آیت ہے یہ؟ 48:29 تو نمبر ہے. سورت کا نام کیا ہے؟ دیکھیے, یہ تو مجھے عربی میں لکھی ہوتی ہیں. سورت کا نام ہے سورۃ فتح. فتح کے معنی پتہ ہے؟ مجھے نام سے مطلب نہیں ہے, کانٹینٹ سے نام سے ہی تو مطلب, نمبر سے کیوں مطلب ہے آپ کو؟ نمبر تو ویسے ہی ہے, نمبر کچھ بھی ہو سکتا ہے. میرے خیال وکٹری کو کہتے ہیں, وکٹری. ہاں, فتح کے معنی ہے وکٹری. اگر آپ اس سورت کو پہلے سے, آخری آیت ہے اس سورت کی, ٹھیک ہے, جو آپ نے بتائی ہے وہ آخری آیت ہے. اس سورت کی جو پہلی آیت ہے وہ ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا. ہم نے آپ کو کلیئر وکٹری دے دی. اچھا, یہ سورت نازل کیوں ہوئی؟ یہ سورت نازل ہوئی ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر. ٹھیک ہے, صلح حدیبیہ میں کیا ہوا کہ بھائی مسلمان مکے میں داخل ہونا چاہتے تھے عمرہ کرنے کے لیے, ان کو روک دیا, اور اس کے بعد ایک پیس ٹریٹی ہوئی, اور یہ کہا گیا کہ بھائی واپس جاؤ اگلے سال آنا. اور عام مسلمان بلکہ خاص مسلمان بھی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ, یہ تیار نہیں تھے کہ یہ دب کر صلح کیوں کریں. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی ساری شرطیں مان لی. اس پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بظاہر تمہیں ابھی ایسا نہیں لگ رہا ہے, لیکن یہ تمہاری کلیئر وکٹری ہے, جس کا نتیجہ 2 سال میں نکل گیا. سن 8 ہجری میں, یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے, 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا. اب ایسے موقع پر, یعنی جو پورا ایک کانٹیکسٹ ہے سورت کا, کہ مسلمانوں کی گفتگو کن سے چل رہی ہے صلح کے موقع پر؟ کفار سے چل رہی ہے. یہ کفار آ رہے ہیں اور ایک کے بعد ایک ڈیلیگیشن آ رہا ہے. ان میں سے کچھ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی کی ہے, ٹھیک ہے, جس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھی غصہ آیا, اور آ کر یہ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں, مسلمانوں کو پرووک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور مسلمان صبر و ضبط کیے ہوئے ہیں اور ناراض بھی ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ محمد الرسول اللہ, کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کہ جو آپ کے ساتھ ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں, وہ کفار کے مقابلے میں سختی کا اظہار کرتے ہیں. اور ایسا ہونا بھی چاہیے, چونکہ دشمنوں سے بات ہو رہی ہے نا بھائی. رحماء بینہم, آپس میں ان کے دل بڑے نرم ہیں. یعنی یہ جو سختی ہے یہ دل کی سختی نہیں ہے, یہ رویے کی سختی اس لیے کہ سامنے دشمن ہے. تو یہ جب آپ پورے سورت کے کانٹیکس کو پڑھیں گے تو الکفار سے مراد ہر کافر نہیں ہے, بلکہ وہ دشمن کہ جس سے یہ پورا معاملہ ہو رہا ہے. چونکہ یہ آیت جس سورت میں, وہ سورت ہی سورہ فتح کے نام سے جانی جاتی ہے, جو صلح حدیبیہ کے موقع پر اس موقع پر نازل ہوئی جبکہ سارے واقعات ہو رہے تھے. تو آپ کو اگر بیک گراؤنڈ نہیں پتا تو اس کا تو ہمارے پاس کوئی علاج نہیں بھائی. نہیں مفتی صاحب, اس کے میں 2 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جی, پہلے تو میں نے کوشش کی چیک کرنے کی, آپ نے کوئی کوشش نہیں کی میرے بھائی. آپ نے قرآن کا ترجمہ پڑھا, اور قرآن کا ترجمہ بھی یہ بھی سوچا کہ یار, اور یہ بھی, اور اس آیت تک بھی آپ خود نہیں پہنچے. کسی اسٹریم میں آپ نے سنا ہوگا, وہاں سے آپ نے قرآن کی ایپ پر مفتی تقی صاحب کا ترجمہ نکالا ہوگا, اور آپ وہ ترجمہ لے کر میرے سامنے آ گئے. آپ نے کوئی کوشش نہیں کی. چلیے, آپ کا کہنا یہ ہے کہ مجھے اس رویے سے ہٹنا چاہیے. دیجیے مجھے وہ آیت دکھائیے جو آپ کو, وہ آیت. نہیں, ایک منٹ, آپ کو, مجھے, میں آپ کا اس سے کیا لینا دینا؟ چلیے, آپ تو مسلمان ہیں نا, آپ کو کون سی قرآن کی آیت ہے جو کہتی ہے کہ یہ رویہ جو ہے نہیں کرنا چاہیے؟ گو کہ صلح حدیبیہ میں صلح ہوئی ان کی, صلح ہونے کے بعد تو یہ آیت آنی چاہیے کہ اب آپ ان لوگوں سے نفرت کا اظہار. نہیں, صلح حدیبیہ, پوری صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک واقعہ نہیں ہوا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بھی ہو رہی ہے, حضرت ابوبکر ناراض بھی ہو رہے ہیں, ساری چیزیں ہو رہی ہیں نا.
تو مسلمانوں کی اس سینٹیمنٹس کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہیں اس کی تعریف کی گئی ہے. ظاہر ہے کہ حضرت ابوبکر کے مقابلے میں جو کفار تھے کون تھے؟ یہ ابوبکر کے رشتہ دار تھے, حضرت عمر کے رشتہ دار تھے, یہ سارے آپس میں رشتہ دار تھے نا. کچھ اس میں یعنی مکہ کے مشرکین تھے اور کچھ مسلمان ہو گئے. تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یار یہ میرا رشتہ دار ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے مقابلے میں ہر چیز نامنظور ہے. یہ رویہ ایک مسلمان کا ہے اور ہر مسلمان کا یہی رویہ ہونا چاہیے. یعنی ہم ایسے لوگوں سے تعلق نہیں رکھ سکتے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں گے, وہ چاہے ہمارے کتنے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو. یعنی رشتہ داری کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. مان لیجئے آپ کا کوئی کزن ہے اور وہ دن رات آپ کے والدین کو گالی دے, تو کیا آپ اس سے وہی تعلق باقی رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے. آپ یہاں مجھے جھوٹ بولنے چاہے کہ میں رکھوں گا, لیکن ایسا ہوگا نہیں. ٹھیک, اب آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میں عام کفار کے لیے یا عام جو نان بلیورز ہیں ان کے تعلق سے میرا کیا رویہ ہوگا اور اس کے لیے میں کون سی آیت پر عمل کروں گا. وہ سورہ ممتحنہ کی آیت ہے, آپ سورہ نمبر 60 ہے یہ. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے تعلق سے کہ جنہوں نے تم سے جنگ نہیں لڑی ہے, تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا, یعنی وہ بھی انصاف کے ساتھ تھے, تو تمہیں منع نہیں کرتا ہے, اس بات کا تمہیں حکم نہیں دیتا ہے کہ تم ان سے برات کا اظہار کرو. نہیں, تم ان کے ساتھ تعلق رکھو اور تم ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ رہو. وتقسطوا الیہم, اور اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو اس کا یہ بات صاف ہو گئی کہ جہاں کفار سے برات کا حکم ہے, یہ دراصل وہ کفار ہیں جو دشمن ہیں, جو آپ کی جان کے پیچھے, آپ کے مال کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. مفتی صاحب پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ صلح حدیبیہ میں کیا گستاخی کی تھی مشرکین مکے میں, کون سی ایسی بات کہی تھی جس کو آپ گستاخی کے زمرے میں ڈالتے ہیں؟ دیکھیں سب سے یہ بات تو مان لیے نا, اصول تو طے ہو گیا. نہیں, مجھے تو آپ کو وہ آیت دینی, نہیں مجھے وہ سنیے مفتی صاحب, مجھے آپ وہ قرآن سے وہ آیت دیجیے. قرآن سے دیے میں نے سورہ ممتحنہ سے کہ عام کفار کے ساتھ کیا رویہ کرنا ہے. سورہ ممتحنہ کی آیت پڑھ کر سنا دی, ترجمہ بھی کر دیا. مفتی صاحب آپ تو مجھے بولنے ہی دیتے, جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ مجھے بھی ایکول ٹائم دینا. آپ ابھی 1.5 منٹ آپ نے بولا, مجھے تو آپ 10 سیکنڈ بھی نہیں دیتے. چونکہ آپ کا سوال ہے نا, میرا جواب ہے, مجھے میرے جواب کو زیادہ ٹائم چاہیے, سوال کو زیادہ ٹائم نہیں چاہیے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے قرآن کی وہ آیت دیجئے جو مجھے یہ کہتی ہے کہ کفار سے محبت کا رویہ رکھو. ایسی آیت کیوں چاہیے؟ ایسی آیت کیوں چاہیے؟ چونکہ کفار میں دشمن بھی ہیں اور عام لوگ بھی ہیں, کہ جو ڈس بلیور ہیں ان کو آپ سے دشمنی نہیں ہے. تو اگر کوئی ایسی آیت ہوگی بھائی کفار سے سب سے خوب محبت سے رہو, لو لیٹر ایک دوسرے کو لکھو, ایک روز پیٹلز ایک دوسرے کو دو, کیوں بھائی کیوں دے؟ یعنی وہ کہ جو آپ کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں آپ ان کو گلدستے دیتے رہیں, جو آپ کے مال کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں آپ ان کو گلدستے دیتے رہیں, کیوں کریں ایسا؟ اللہ تعالیٰ ایسا یہ انکنسسٹنسی کبھی بھی قرآن میں نہیں ہو سکتی. وہ پھر کلام اللہ ہی نہیں جس میں انکنسسٹنسی ہو. قرآن تو یہ ڈسٹنگوش کرتا ہے کہ یہ دشمن ہے ان کے ساتھ یہ رویہ ہونا چاہیے, یہ دشمن نہیں ہے, یہ عام لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ رویہ ہونا چاہیے. دونوں طرح کی آیتیں موجود ہیں. چلو ٹھیک ہے, ان کنکلوژن ہم تو آرگیو کرتے رہیں گے کہ آپ نہیں دکھا سکتے کوئی بھی آیت جو اس کے برعکس دکھا دی. ان کنکلوژن ہم یہ آرگیو کرتے رہیں گے کہ ابو شاکر کبھی کسی آرگیومنٹ کو قبول بھی کریں گے کہ نہیں. کنکلوژن یہ ہے, کنکلوژن وہ نہیں ہے کہ میں آیت دکھائی کہ نہیں. ایک آدمی آ کر یہ کہے مجھ سے کہ مجھے ایک ایسی آیت دکھاؤ کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ بھئی ڈونلڈ ٹرمپ بہت اچھا آدمی ہے, تو اب اس طرح کی آیت کہاں سے نکلے گی؟ یہ تو سارے لوڈڈ کوسچنز ہیں. یہ تو میں کہہ ہی نہیں رہا. نہیں, آپ کا جو سوال ہے آلموسٹ یہی ہے. آپ کا جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ ہم جو ہے ایسی آیت دکھاؤ جس میں نیتن یاہو کی تعریف ہو. کیوں بھائی, کیوں ہوگی اس کی تعریف؟ کیا یہ آیت ایبروگیٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ بالکل نہیں ہوئی ہے. مجھے ایک بات بتائیے, نیتن یاہو کی تعریف ہونی چاہیے قرآن میں کہیں یا حدیث میں کہیں یا کسی مسلمان کی زبان سے؟ دوبارہ نیتن یاہو کا کیا؟ ہاں, ایسی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے یا کوئی یہودی آ کر یہ کہے کہ بھائی قرآن میں تو جب مانوں گا قرآن کو جو قرآن میں نیتن یاہو کی تعریف ہوگی, تو نیتن یاہو کی تعریف ہونی چاہیے. نہیں, قرآن میں نیتن یاہو کی مومن کے بارے میں ہے, تو کافر تو نیتن یاہو بھی ہے نا. تو اگر آپ یہ کہیں کہ ایسی آیت ہو کہ کفار سے محبت کرو, تو پھر تو ہمیں نیتن یاہو سے محبت کرنی چاہیے. نہیں مفتی صاحب, جب میں اس طرح کا سوال آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ مجھے بیوقوف کہہ کے نکال دیجیے. نہیں, وہ ایسے سوال نکالنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ڈکلیئر کرنے کی ضرورت ہے. پوائنٹ میرا یہ ہے کہ آپ کا یہ ڈیمانڈ کہ قرآن میں ایسی آیت دکھاؤ کہ کفار سے محبت کرو, تو کفار میں نیتن یاہو ہے کہ نہیں؟
नेतन्याहू तो उसको तो मैं अच्छा नहीं समझता, वो तो मेरे लिए भी कुफार था। काफिर है वो, और कुफ्फार से तो मोहब्बत करनी चाहिए अबू शाकिर के मुताबिक, और वो मोहब्बत उसे तो मैं भी नहीं अच्छा समझता। मैं हाँ, अगर नहीं, अगर क्यों अगर फर्क डिफरेंस ये है हाँ। कि अगर नेतन्याहू अच्छे काम करता है, हाँ, मोमेंट के लिए अच्छे काम करता है, उसने कोई बुरा काम नहीं किया, कभी मुसलमानों को तंग नहीं किया, ये शर्त क्यों लगाई? अगर कुरान में आयत ये होती कि कुफ्फार से मोहब्बत करो तो हर काफिर से करनी थी ना, ये आपने एक्सेप्शन क्यों किया? अगर वो देखिए, कुरान के मुताबिक तो जो मुशरिक हैं, हाँ। वो अल-ज़ालिमीन है, वो जालिम है क्योंकि वो गैर अल्लाह की। मेरी सवाल का जवाब दे, आपका मुतालबा था ऐसी आयत दिखाओ। मैं कहता हूं ऐसी आयत होती हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो आज क्या होना? मैंने अपने किरदार कि आप तो नफरत कर रहे होते और हमें मोहब्बत करनी पड़ती नेतन्याहू से, आज ये होना था ना? नहीं, ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? ये ऐसा इसलिए नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है कि कुरान ने इंसान की फितरत को अपील करके ये कहा है कि जो तुम्हारी जान और माल के पीछे पड़े हुए हैं उनके मुकाबले में तुम्हें सख्त होना है, और जो तुम्हारी जान और माल के पीछे नहीं पड़े उनके साथ तुम इंसाफ और मोहब्बत के साथ रहो। इसमें क्या गलत है? देखिए, कुफार के खिलाफ गुस्से का इजहार करना, अल्लाह के सामने बौ करना, ये एक मोमिन की सिफात है। ये कंडीशनल नहीं है, ये कंडीशनल है, ये कंडीशनल है, और कंडीशन साबित हो रही है उस सूरत की वजह से जिस सूरत में ये आयत है। क्या सजदे करने भी कंडीशन है? वो अनकंडीशनली करने पड़ते हैं आपको, अगर आप कर सकते हैं। भाई जाहिर सी बात है कि ये जो हमारी जो सिफात है, सिफात जो है वो तो नहीं बदलेंगी। मसलन ये सिफत के दुश्मन के साथ सख्ती का रवैया और अपनों के साथ मोहब्बत का रवैया, ये एक सिफत है, ये कभी नहीं बदलेगी, इसमें कोई तब्दीली नहीं। इसी तरीके से सजदे अलामत है ईमान की, ये कभी नहीं बदलेगी। चलिए, इब्न कसीर इसको सिफात कह रहे हैं, आप इब्न कसीर से डिसएग्री करते हैं। मैं भी मान रहा हूं सिफत भाई, दुश्मनों के साथ सख्ती का रवैया और अपनों के साथ मोहब्बत का रवैया, ये मोमिन की सिफत है। ठीक है, तो जो कुफार हैं वो तो दुश्मन अल्लाह। बता दिया मैंने कि कौन से कुफार दुश्मन है। चलिए, वो कुफार दुश्मन है सूरह मुम्तहिना की आयत से। तो अब आपके पास हकीकतन कुछ बचा है नहीं। अभी पहाड़ और काम तमाम हो गया, आगे बढ़ते हैं, काम तमाम हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे जितना भी बढ़े, जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही गिरेंगे। तो चलें, आपको देखें, गुफ्तगू करते हुए वैसे हमने आपको 15 मिनट दिए हैं, ठीक है? अब आप ये कहेंगे 15 मिनट मुझे मिले नहीं, अभी से भागने शुरू। आप तो 15 मिनट तो मिले नहीं भाई, जब गुफ्तगू आपके साथ होगी तो 15 मिनट तो शुरुआत हुआ। अभी तो आपके लिए पहाड़ और ऊंचा होने वाला। बस खत्म हो गई मुफ्ती साहब। चलो, आपको एक मौका और देता हूँ, लास्ट आपकी जिंदगी का, चूंकि मलकुल मौत से आपका ताल्लुक कायम हो चुका है, आपने कहा आखिरी मुलाकात है, तो ठीक है, एक और आयत पेश करें। नहीं, अगर आप भागना चाहते हैं कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं सर, मैं आपको कोई नहीं करना। आखिरी मुलाकात का परवाना आप लेकर आए हैं कि जी मुफ्ती साहब आपने इतनी छतरोल मेरी कर दी है, मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, आइंदा आपसे मुलाकात नहीं करूंगा। आखिरी मुलाकात तो आपका परवाना आप लेकर आए हैं, तो खैर अगली बात रखें जी। चलिए, दूसरी 60.4 60.4 जी 60 पे पहुंच गए, ठीक है। हाँ, देखिए, कुरान अल्लाह ताला कहता है कि मैं उसी सफ़े पर था इत्तफाक से, क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम वल्लज़ीना मअहू इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बुराअउ मिनकुम व मिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाह कफ़रना बिकुम व बदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बग़दाउ अबदा। अल्लाह ताला कहता है कि तुम्हारे लिए उसवा हसना यानी रोल मॉडल है इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके साथ वाले लोग, कि जब उन्होंने अपने कौम से कहा कि हम तुमसे बरी हैं, और मिम्मा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, और उनसे भी कि जिनकी तुम इबादत करते हो अल्लाह को छोड़कर, कफरना बिकुम, हमने तुम्हारा इनकार किया और हमारे और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बुग़्ज़ जाहिर हो गया, यहां तक कि तुम अल्लाह के ऊपर ईमान ले आओ, सिवाय उस कौल के वो उसवा हसना नहीं है। फिर आगे आयत चल रही है, आयत नंबर कौन सी है भाई? 604 सूरत का नंबर है, सूरह मुम्तहिना, आयत नंबर 4। ठीक, अब उसके बाद आगे जिस आयत का मैंने पहले हवाला दिया, चूंकि आप पढ़ते पढ़ते तो है नहीं, स्ट्रीम में सुन के इधर उधर से आ जाते हैं, जिस आयत का मैंने हवाला दिया वो आयत नंबर कौन सी थी भाई? इसी सूरत में 8 60 आयत नंबर 8। इसी का सहारा लेते हैं ना आप, इसी में ही। तो भाई जब पीछे ये कह दिया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम, ये वो लोग हैं
آپ کو یاد ہے، اگر یاد نہ ہو پتا تو ہوگا کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کیا کیا تھا؟ ان کو آگ میں پھینک دیا تھا. آگ میں پھینک دیا تھا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا کہ وہ آگ سے زندہ سلامت نکل آئے. تو آپ کے قوم، آپ کے لوگ آپ کو زندہ جلانا چاہیں اور آپ یہ کہیں گے نہیں حضرت ابراہیم ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتے رہے، یہ کہاں کی ناانصافی، یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ چلیے میں اس کو میں ایڈریس کرتا ہوں. کریں. 60.4 میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میری قوم، ماں باپ بہن بھائی سب سے میری دشمنی اور نفرت ہے. اس کا ریزن کیا ہے؟ ریزن ان کا وہ یہ لکھتے ہیں کہ تم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کہاں پہ لکھا ہے کہ تم نے مجھے آگ میں پھینک دی اسی لیے؟ اچھا دکھائیے مجھے کہاں پہ لکھا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں سورہ انبیاء میں. ٹھیک ہے، ہر چیز کا جواب قرآن کریم میں ہے، لیکن چونکہ آپ لوگوں کی معلومات قرآن کے تعلق سے بالکل صفر ہے تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون سی بات کہاں لکھی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انبیاء میں، کہتا ہے کہ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم. ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ بھئی تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو غیر اللہ کی، بتاؤ یہ کچھ کر لیں گے کیا تمہیں نفع نہیں دے سکتے، آئیڈل تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. اب جب ان کے پاس کوئی جواب نہیں بچا تو انہوں نے کہا کہ حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. یہ سب وہی قوم ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جلاؤ، وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، چونکہ اس نے تمہارے معبودوں کو اسپیچ لیس کر دیا. اپنی معبودوں کی مدد کرو اور جلاؤ. اور آگے کہہ رہے ہیں ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ کام کرو. اور حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے کہا کہ اے آگ تو سلامتی اور کا باعث اور ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. وارادوا به کیدا، انہوں نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ مکر کرنا چاہا، یہ پلاٹنگ کرنی چاہی. فجعلناہم الاخسرین، اور ہم نے انہی کو لوزرز بنا دیا. تو اگر اللہ تعالیٰ اس موقع پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد نہ کرتا کہ جن کو آگ میں جلایا جا رہا ہے، کس کام کے لیے؟ ارے بھائی ہمارے معبودوں کو بچاؤ، انہوں نے آرگیومنٹ میں ہمیں نمٹا دیا، تو وہ تو جل گئے تھے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ محبت کا اظہار کریں. دیکھیے مفتی صاحب، تو پھر جو آیت 60.4 ہے، اس میں اللہ نے کلیئرلی ریزن دی ہے کیوں نفرت کرتے ہیں، کیونکہ وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. پورا جب تک کہ کانٹیکٹ سامنے نہیں ہوگا نا تو آپ کو چیزیں سمجھ میں نہیں مفتی صاحب، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں. جب میں کیا کہتا ہوں قرآن سے ہی ریفرنس، آپ نے کو قرآن میں دکھا دو، قرآن سے ریفرنس دے دیے بھائی، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک ریفرنس دے گئے. لیکن آپ یہاں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ آپ سمجھیں اور آپ اس کو مانیں. ہماری نیت اگرچہ یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کو سمجھا دیں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ آپ نہیں مانیں گے. اس کے باوجود بھی میں آپ سے بات کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے آڈینس کو سمجھ میں آ جائے. بالکل ٹھیک ہے، میں بھی اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ کے آڈینس کو پتہ چلے کہ اسلام کی اصلیت کیا ہے. وہ پتہ چل گیا، وہ پتہ چل گیا. بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور آپ کو ایمان میں لے کر آئے، اس کے لیے ہم دعا گو ہیں. باقی سب آڈینس کو پتہ چل گیا، بہت بہت شکریہ. ابھی ہماری آخری ملاقات ہے یا پھر کبھی آئیں گے، اگر آنے کا ارادہ ہو تو ضرور تشریف لا سکتے ہیں. چلیں بھائی. نہیں، آل دا بیسٹ. چلیں بھائی. جی ہیلو، تھینک یو سر، تھینک یو، آپ نے مجھے شو میں لیا. تھینک یو وادی. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت